يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج اس جمعہ کی مجلس میں میری گفتگو کا عنوان ہے شان سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، کیونکہ 20 جمادی الثانی یعنی آج ہی کے دن بروز جمعہ، آج ہی کی تاریخ، آج ہی کے دن بعثت کے 5ویں سال یعنی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت جب فرمایا تھا، اس اعلان نبوت کے 5 سال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ لاڈلی، چہیتی اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تشریف لائی۔ ظاہر ہے کہ آج نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کے بیٹوں اور بیٹیوں کی سالگرہ منائی جا رہی ہے اور ولادت کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ نبی کی بیٹی کی ولادت کا دن ہو اور ان کا تذکرہ نہ ہو، یہ تو انصاف کے ہی خلاف نہیں، ایمان کے خلاف ہے، کیونکہ اہل بیت سے محبت ایمان ہے اور اہل بیت سے بغض و عداوت یہ کفر ہے، خلاف ایمان ہے۔ عزیزان محترم، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں اپنے اپنے انداز میں سبوں نے خراج عقیدت پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے اپنے مشہور سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس میں سیدہ فاطمہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، یعنی سیدہ فاطمہ کون ہے؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے راحت کا سامان ہے، ان کا سکون دل ہے، قرار قلب ہیں، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور کسی نے خوب کہا ہے کہ رنگ بہار باغ رسالت ہے فاطمہ، سرچشمہ ریاض ولایت ہے فاطمہ، امید گاہ حشر و قیامت ہے فاطمہ، دنیا میں وجہ آیت رحمت ہے فاطمہ، روح روان پنجتن و جان مصطفیٰ، آل ابا کی دوسری آیت ہے فاطمہ، اور معصومیت پہ جن کے ہے حور و ملک کو ناز، نقد و متاع عہد نبوت ہے فاطمہ۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کا ذکر جمیل اس مختصر سے وقت میں کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جن پر فدا ہوں،
اور جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر فدا ہوں، جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے دل کا ٹکڑا کہیں، جنہیں حضور سونگھیں، جنہیں حضور چومیں، اور جن کے بارے میں حضور فرمائے کہ فاطمۃ بضعۃ منی ومن اغضبها اغضبنی، وفی روایتی یریبنی ما ارابها ویؤذینی ما اذاها، یعنی فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، تو جس شخص نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دنیا ان کے اوپر ناز کرتی ہے، جو چیز فاطمہ کو ناراض کرتی ہے وہ چیز مجھ کو ناراض کرتی ہے، اور جو چیز مجھ کو ناراض کرتی ہے وہ چیز اللہ کو ناراض کرتی ہے۔ متعدد احادیث ہیں، صرف ان احادیث کا ہی ذکر کیا جائے تو یہ وقت کا دامن تنگ پڑ جائے گا، اس لیے مختصراً کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ یاد رکھیں حضور نے اس قدر شدید محبت کا اظہار فرمایا ہے ان سے کہ شاید روئے زمین پر اس سے پہلے کسی باپ نے اپنی بیٹی سے وہ محبت نہ کی ہوگی، اور نہ ہی قیامت تک کوئی باپ اپنی بیٹی سے ویسی محبت کر سکتا ہے جیسی محبت کے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے محبت کی۔ اور یاد رکھیں یہ کس دور میں محبت کر رہے ہیں؟ اس دور میں جب بیٹیوں کو پیدا ہوتی ہی زندہ درگور کر دیا جا رہا ہے، اس دور میں جب بیٹیوں کو پاؤں کی جوتیاں سمجھا جا رہا ہے، اس دور میں جبکہ بیٹیوں کا کوئی مقام اور کوئی حیثیت نہیں، اس دور میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گرچہ محبت کا اظہار تو اپنی بیٹی سے کر رہے ہیں، لیکن اس بیٹی سے محبت کا اظہار کر کے اپنے قیامت تک کے امتیوں کو پیغام دے رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں کہ جب میں محمد شان والا ہو کر، نبی رسول ہو کر اپنی بیٹی سے اس قدر محبت کرتا ہوں تو تم میرے امتی ہو کر کیوں نہیں اپنے بیٹی سے محبت کرتے؟ پتہ چلا کہ نبی بیٹی سے محبت کرنا، اگر نیت بندہ صرف یہ کر لے کہ حضور کی سنت ہے، تو یہ بیٹی سے محبت کا اظہار بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہترین سنت ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پر بہت سے لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ صرف سیدہ فاطمہ ہی حضور کی بیٹی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اہل تشیع نے یہ گڑھا ہے، اور بہت ساری چیزیں میں اختلافی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، چوتھی سیدہ فاطمہ تھی۔ پہلی بیٹی سیدہ زینب، دوسری بیٹی سیدہ رقیہ، اور تیسری ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، اور چوتھی سیدہ فاطمہ تھی۔ لیکن چونکہ یہ سب بڑی تھیں، یہ ان کی شادیاں بھی ہو گئیں جلد، اور پھر یہ دنیا میں رہی بھی کم، جلد ہی یہ ساری کی ساری دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس وجہ کر سیدہ فاطمہ حضور کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہیں، آخری وقت تک حضور کے ساتھ اگر کوئی رہی تو وہ صرف ایک ہی بیٹی سیدہ فاطمہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے بے پناہ محبت کا اظہار فرمایا، جو حدیث کی زینت بنا، تاریخ کے اوراق میں جسے درج کیا گیا، جو ہماری نگاہوں کے سامنے آیا۔ تاریخ خاموش ہے، حدیثیں خاموش ہے کہ ام کلثوم، زینب اور رقیہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کس طرح محبت کا اظہار فرمایا۔ کچھ باتیں نکلتی ہیں، زیادہ تفصیل نہیں نکلتی ہیں، کیونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ ان لوگوں کو زیادہ موقع حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت میں رہنے کا نہیں ہوا۔ اور پھر کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نبیوں کی جو نسلیں چلی ہیں ان کے بیٹوں سے چلی ہیں، اور میری نسل چلے گی تو میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ فاطمہ کی شان ہی نرالی ہے، یہ انداز ہی ان کا جداگانہ ہے۔ اس لیے کوئی اگر
اہل سنت پر ہم پر اعتراض کرتا ہے کہ ہم صرف سیدہ فاطمہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں، ان کا ہی تذکرہ کیوں کرتے ہیں، تو انہیں یہ اعتراض ہم سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کرنا چاہیے، سوال حضور سے پوچھنا چاہیے، یا رسول اللہ آپ نے اتنی شان فاطمہ کی بڑھائی تو کیوں بڑھائی ہے؟ یہ فاطمہ زہرا ہیں سلام اللہ علیہا کہ اس دور میں پیدا ہوئی ہیں جبکہ اسلام پر بڑا کٹھن دور ہے، اسلام قبول کرنے والوں کو سخت اذیتیں دی جا رہی ہیں، حضرت بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، صہیب رومی کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں، عثمان غنی جیسے کو چٹائی میں لپیٹ کر پیٹا جا رہا ہے، دھواں دیا جا رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راہ میں کانٹے ڈالے جا رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ ایسے سخت دور میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ نبی کی بیٹی تھی، نبی کے گھر میں پروان چڑھ رہی تھی تو تربیت بھی ہو رہی تھی اور شعور کی منزل میں بھی وہ جل پہنچ گئی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن کے دور میں بہت ساری ایسی چیزیں جو خاص بندوں یا بندیوں کی یہاں ملتی ہیں وہ عام بچوں اور عام بچیوں کی یہاں نہیں وہ چیز نظر آتی ہے۔ حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں، مشہور واقعہ ہے، اور ان چند بدبختوں نے عقبہ بن ابی معیط، وہ ابو جہل اور دیگر چند کفار و مشرکین مکہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استہزاء شروع کیا، مذاق بنانا شروع کیا، اور حد تو اس وقت ہو گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے میں رکھا ہے اور اونٹ کی اوجڑی تو جانتے ہیں اپنا غلاظتوں کا جو ڈھیر ہوتا ہے، وہ اونٹ کی اوجڑی، سب سے لہیم و شہین جو جانور ہوتا ہے وہ اونٹ، ظاہر ہے کہ اس کی اوجڑی کا وزن اور اس کی لمبائی چوڑائی بھی اسی طریقے سے ہوگی، وہ لا کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمر پر یا آپ کے سر پر ڈال دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بوجھ سے سر اٹھا نہیں پا رہے ہیں۔ دوسرے وہ مسلمان جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے جو دیکھ بھی رہے ہیں، ان کی جرت نہیں ہو رہی ہے باز کی وہ آگے بڑھ سکے۔ کسی نے کہا فاطمہ سے آ کر، فاطمہ تیرے ابا جان کے سر پر ان مشرکین مکہ نے اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کو جب معلوم ہوا، اللہ اکبر، بے چینی کے ساتھ گھر سے نکلی ہے روتی ہوئی، اور پھر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کسی طریقے سے اس اوجھڑی کو نیچے گرایا ہے، اور اس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم کے اوپر سے، سر کے اوپر سے ایک کنویں کے پاس لے جا کر پانی ڈالتی ہیں، دھوتی چلی جاتی ہیں، روتی چلی جاتی ہیں، اور پھر منہ سے نکلتا چلا جاتا ہے، یا اللہ اس ابو جہل کو غارت فرما دے، یا اللہ عقبہ بن معیط کو غارت فرما دے، یا اللہ یہ فلاں کافر و مشرک کو غارت کر دے، اللہ اس فلاں کو تباہ کر دے جس نے میرے بابا جان کو یہ اذیت پہنچائی ہے۔ اللہ اکبر، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمین کہتے جا رہے ہیں، ہر فاطمہ کی ہر بات پہ آمین کہہ رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں۔ وہ نبی جن کے اوپر طائف میں پتھر برسائے جاتے ہیں، خون سے لہو لہان ہو جاتے ہیں، پہاڑوں کا فرشتہ آ جاتا ہے کہ حضور حکم دیں تو پہاڑوں کو ملا دیں اور ان طائف والوں کو نیست و نابود کر دیں، لیکن حضور فرماتے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ اس میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ تو وہ نبی جو وہاں پر انہوں نے بد دعا نہیں کی، جنگ احد میں دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں، خون سے آپ لہو لہان ہیں، بد دعا کی درخواست کی جا رہی ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر فرما رہے ہیں کہ اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ اس میری قوم کی مغفرت فرما دے، معاف فرما دے، بخشش فرما دے، یہ نہیں جانتے، وہاں بد دعا نہیں فرما رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا اٹھتا ہے کہ یہاں اس جگہ پر کیوں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سیدہ فاطمہ کی بد دعا پر آمین کہا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہ طائف میں جب ان پر ظلم ہوا ہے اور ان پر پتھر برسائے گئے ہیں،
تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں ہی چہل قدمی فرما رہے تھے، دعوت دے رہے تھے۔ جب جنگ احد میں آپ پر تیر برسائے گئے ہیں تو آپ وہ میدان جنگ میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نہیں تھے، اور جہاں کہیں بھی اس طریقے کا معاملہ ہوا ہے آپ نماز میں نہیں تھے، اللہ کے حضور نہیں تھے۔ لیکن سب سے پہلی بات جو علماء نے لکھی ہے کہ آپ یہاں حالت نماز میں تھے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی، حضور کو سب کچھ گوارا تھا، لیکن یہ گوارا نہ تھا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان کوئی کھائی پاٹی جائے، کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے۔ اس لیے وہاں پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی بد دعا پر آمین کہا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ بد دعا نکلی تھی تو سیدہ فاطمہ کی زبان سے نکلی تھی، پیاری بیٹی کی زبان سے نکلی تھی، اور نبی کو گوارا نہ تھا کہ جو بد دعا میری پیاری بیٹی فاطمہ کی زبان سے نکل جائے میں اس بد دعا پر آمین نہ کہوں۔ تو فاطمہ کی زبان کی لاج بھی رکھنی تھی، اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر خاموش نہ رہے بلکہ اس بد دعا میں شامل ہو گئے۔ اور پھر جن کا نام سیدہ فاطمہ نے لیا تھا وہ سب کچھ سالوں کے اندر بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں، اور سارے کے سارے کتے کی موت مارے جاتے ہیں، وہ چاہے ابو جہل ہو، چاہے وہ عقبہ بن ابی معیط ہو، یا جو کوئی اور ہو، اور پھر سب کے سب واصل جہنم ہوتے ہیں۔ تو حقیقتاً ابو جہل جیسے بڑے سردار کا، ابو سفیان بھی تو گیا تھا، آخری وقت تک رہا، لیکن وہ ختم ہو جانا، ابو جہل کا غارت ہو جانا، یہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بد دعا کا اثر تھا۔ شاید کہ وہ زندہ رہتا، زندگی کے کچھ سال اس سے مل جاتے، اور شاید کہ وہ نبی رحمت جنہوں نے فتح مکہ کے بعد کیسے کیسوں کو معاف کر دیا، شاید کہ ابو جہل کو بھی معاف کر دیتے، لیکن فاطمہ زہرا کی بد دعا نے حقیقتاً اس ابو جہل کو غارت کر دیا۔ عزیزان محترم، وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ شاب ابی طالب میں وہ 10 سال سوشل بائیکاٹ کا جو زمانہ گزارا ہے، چچا ابو طالب جہاں موجود ہیں وہاں ننھی فاطمہ بھی موجود ہیں، ننھی فاطمہ بھی موجود ہیں۔ فقر و فاقہ کا معاملہ ہے، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ ایک بار حضور کے پاس چلی آئیں، چہرہ مبارک پیلا پڑ رہا ہے، بابا جان کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوک لگی ہوئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ اکبر، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو کیا آئے ہوں گے، کائنات رو پڑی ہوگی، حور و غلماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ننھی فاطمہ کو سینے سے لگایا، سر پہ ہاتھ رکھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ یہ میری بیٹی فاطمہ کو سیراب فرما دے، یہ میری بیٹی فاطمہ کی بھوک اور پیاس کو دور فرما دے، اے اللہ میری بیٹی فاطمہ کے چہرے پر شادابی لا دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا کا اثر تھا کہ معاً آپ کے چہرے کا پہلا پیلا پن سرخی میں تبدیل ہو گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اور پھر سیدہ فاطمہ خود فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم جب میرے بابا جان نے جس دن دعا کی ہے اس دن سے لے کر آج تک کبھی مجھے سخت نہ بھوک لگی نہ سخت پیاس لگی، اور کھانے کی طرف نہیں میں اس طریقے سے بے قرار ہوئی۔ اللہ نے میرے آقا میرے بابا جان کی دعا سے یہ چیز دور کر دی۔ یہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں مختلف خواتین کے پاس وقتاً فوقتاً، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ سال رہی ہیں، اور پھر وہ واصل بحق ہوئی، اللہ کی پیاری ہو گئی، تو حضور پر بڑا سخت موقع تھا۔ چچا ابو طالب بھی رخصت ہو گئے، سیدہ خدیجہ بھی رخصت ہو گئیں، ننھی بچی فاطمہ ہیں، کریں تو کیا کریں، کبھی کسی کی تربیت میں کسی کی تربیت میں۔ اور پھر ام سلمہ جب نکاح میں آئیں، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے نکاح میں جب آئیں تو حضور نے ان کی تربیت میں دیا، کہا کہ یہ بیٹی فاطمہ کی تربیت کا انتظام کرو۔ ام سلمہ کچھ دن کے بعد کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ میں نے ام سلمہ کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کی تربیت پر جب خیال دیا، ادب کا میں نے ادب سکھانا چاہا، تو میں نے دیکھا یہ کیا، یہ میری بیٹی فاطمہ
کا تو حال یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ مؤدب ہے، مجھ سے زیادہ جانتی ہے، اسے تو کچھ سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اسے سکھا پڑھا کر مؤدب بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، میں اسے کیا سکھاؤں اور میں انہیں کیا بتاؤں؟ ظاہر ہے کہ جنہیں دنیا میں تمام عالمین، جنت میں تمام عورتوں کا سردار جنہیں بننا تھا، نبی کی بیٹی ہونے کا شرف حاصل کرنا تھا، جو نبی امی ہو کر زمانے کا امام و مقتدی بنا، اس کی بیٹی کی بھی شان نرالی ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ فاطمہ کا اس لحاظ سے بھی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان نرالی ہے۔ اور پھر ہجرت ہوئی ہے، مسلمان مکہ سے مدینہ تشریف لائے ہیں۔ مدینہ آنے کے بعد پھر ایک جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ان تمام مواقع پر حضرت سیدہ فاطمہ ہیں، اور پھر سیدہ فاطمہ زہرا 15 سال یا 14 سال یا 16 سال کی اختلاف روایت کے ساتھ عمر تھی کہ ہر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسبت حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ نبی کی نسبت جس سے مل جائے بخشش و شفاعت کے لیے تو اسے کے لیے یہی کافی ہے۔ تو ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ نبی کی نسبت ہمیں حاصل ہو جائے، دامادی کا شرف مل جائے۔ حضرت فاطمہ زہرا کے لیے نکاح کا پیام آ رہا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار ہے، اور پھر اللہ کا حکم ہوا ہے کہ اے نبی علی کو اپنا داماد بنا لو۔ آپ سوچیں کہ جس بیٹی کے لیے شوہر کا انتخاب بھی اللہ فرما رہا ہے، اس کی عظمت و شان کیا ہی نرالی ہوگی۔ اور پھر مولا علی شیر خدا سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح کا معاملہ ہوتا ہے۔ پوچھتے ہیں علی کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، تلوار ہے، ڈھال ہے اور فلاں فلاں چیز ہے، زرہ ہے۔ کہا تلوار ڈھال تو رہنے دو، ہاں زرہ کو لے جاؤ اور اس کے بیچ کر کے جو بھی رقم ہوتی ہے اسے لے کر کے آؤ۔ حضرت علی بیچتے ہیں، اور بیچتے ہیں تو کس سے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو ان کے ہمزلف ہونے والے تھے، جسے عام زبان میں ساڑھو کہتے ہیں، برادر نسبتی کہتے ہیں۔ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیچتے ہیں 500 درہم میں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے فلاں فلاں سامان خریدو، اور پھر وہ اسی سے مہر کا معاملہ ہوتا ہے۔ آج ان چیزوں کو لے کر لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے بھی تو اپنی بیٹی فاطمہ کو وہ جہیز دیا تھا۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ مولا علی شیر خدا حضور کی تربیت میں تھے، رشتے میں تو چچا زاد بھائی تھے، لیکن اگر دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بال بچوں کے حکم میں تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پال بھی رہے تھے، ان کی تربیت بھی کر رہے تھے، ان کی ذمہ داری حضور کے ذمہ تھا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چیز سے جو آئے تو ان کے لیے سامان کا انتظام کیا ہے، اس کے بعد مہر کا اہتمام ہوا ہے، اور اس کے بعد نکاح ہوا ہے، اور اس کے بعد حضرت علی کے لیے الگ گھر کا انتظام کر کے حضرت علی اور فاطمہ رخصت ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں کی الگ شان ہے، دونوں کی نرالی شان ہے۔ آج 20 تاریخ ہے، مغرب کے بعد سورج غروب ہوتا ہے تو عربی کی تاریخ بدل جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، عربی کی تاریخ سورج غروب ہونے کے بعد بدل جاتی ہے، تو یہ شب 21 ہو جائے گی۔ الحمدللہ تحریک پیغام اسلام کے سینٹر پر ہر 21 تاریخ کو یوم مولائے کائنات کی محفل ہوتی ہے۔ مولائے کائنات کا یہ دن ہے، تو آج بڑا ہی خوبصورت دن ہے۔ اس لحاظ سے آج یہ بڑا ہی خوبصورت دن ہے کہ آج عشاء کے بعد ہمارے پیغام اسلام مسجد میں پروگرام ہونے والا ہے۔ محفل تو مولا علی کی ہوگی، لیکن علی کے ساتھ ساتھ ذکر فاطمہ کا بھی ہوگا۔ یہ اتنا ہی اچھا ملاپ اور اچھا ملن ایک طریقے سے کہہ لیجئے تاریخ کا ہے کہ سبحان اللہ۔ اللہ آپ میں سے جسے موقع دے آج تشریف لائیں۔ آج ہم بے قراری کے شکار ہیں، ہم بے برکتی کا رونا روتے ہیں، ہم امراض کا شکوہ کرتے ہیں، ہم سکون و بے قراری سے جھوج رہے ہیں، دعاؤں کی دوسروں سے درخواست تو کرتے ہیں، لیکن افسوس جہاں دعاؤں کی محفلیں ہوتی ہیں، جہاں دعائیں جو قبول ہونے کا جو وقت ہوا کرتا ہے،
دعائیں قبول ہونے کے جو طریقے ہوا کرتے ہیں، افسوس ان محفلوں، ان درسوں سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر جمعرات یعنی شب جمعہ کو مختصراً درود پاک کے بعد یہاں بھی دعا ہوتی ہے، ویسے تو روزانہ ہے، لیکن 1000 بار کہنے کے باوجود، 1000 بار اعلان کے باوجود کس ڈھٹائی کے ساتھ لوگ اٹھ کر کے سامنے سے جاتے ہیں، مجھے تعجب تو ان کے اوپر ہوتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، ٹھیک ہے آپ کی مصروفیت کبھی ہے کسی وجہ کر تو چلے گئے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ 5 سے 10 منٹ دعاؤں کے لیے وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ریڈی میڈ دعاؤں سے ہم چلتے ہیں کہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ یاد رکھیں، اللہ پاک نے یہ کا موضوع آ جائے کہ میں نے 1000 بار یہ کہا ہے، دل میرا جلتا ہے، اور جس کی وجہ کر یہ چند جملے نکل جاتے ہیں۔ وہ جناب اقبال نے کہا نا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں امام صاحب یہ نہیں کر رہے ہیں، اور عالم لوگ نہیں یہ کر رہے ہیں، اور عالم لوگ، سارا ٹھیکرا تم عالم پر پھوڑو گے، امام کے سر پر پھوڑو گے، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ سارا ٹھیکرا اماموں کے سر پر، مولویوں کے سر پر، مولانا کا ساری اچھائی کا ٹھیکہ تم نے لیا ہوا۔ جو کچھ اچھا ہو رہا ہے میری وجہ سے ہو رہا ہے، اور سوسائٹی میں، معاشرے میں جو کچھ خرابیاں ہیں ان اماموں کی وجہ کر ہیں، مولویوں کی وجہ کر ہے۔ میں سخت جملہ میں کہنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، سنو، یہ جو تم جو دین اور اسلام جو ہے نا، اگر بچا ہوا ہے اور تم اسلامی ماحول میں جو سانس لے رہے ہو، یہ انہی مولویوں اور اماموں کی وجہ کر ہے۔ ورنہ امام اور مولوی نہ ہو نا، لالے پڑ جائیں، ایک دن قاری ارشاد غائب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے مت پوچھئے۔ اور اگر آنکھ لگ گئی، کیا نام ہے، جناب مؤذن صاحب حافظ تاج الدین صاحب، حالانکہ الحمدللہ بہترین قرآن پڑھتے ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، اچھا قرآن پڑھتے ہیں، اور مجھے ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں کسی طریقے کا کوئی ایگو کا معاملہ نہیں ہے، لیکن کچھ صاحبان کو ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں ایگو لگتا ہے کہ مؤذن صاحب کے پیچھے کیسے نماز پڑھیں۔ ارے اللہ کے بندو، ذرا اپنا محاسبہ کرو، ان کا محاسبہ کرو۔ کرتے ہیں لوگ، اچھے لوگ کہاں ہیں، یہ شخصیتیں کہاں ہیں جن کے صحبت میں بیٹھے؟ ارے مسجد کا یہ تو بڑے اچھے مؤذن ہیں، ان سے بھی گئے گزرا جن کو صحیح سے کچھ نہ آتا ہو، وہ مؤذن صرف اذان دیتا ہو کسی طریقے سے، اس مؤذن جو اذان دینے والے مؤذن کی صحبت بھی تم اگر اختیار کر لو تو شاید تمہارا تاریک دل روشن ہو جائے، تمہاری زندگی میں انقلاب ہو جائے۔ جن مؤذنین کو، ائمہ کو، مولویوں کو تم حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہو، آج انہوں نے ہی اسلام کو زندہ کر رکھا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے۔ ہاں، وہ معصوم نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ گناہوں سے ایک دم مبرہ ہیں اور پاک و صاف ہیں اور ایک دم جو ہے آسمان سے اترے ہیں۔ خطائیں گناہ سرزد ہوتے ہیں ہم سے، لیکن بہرحال الحمدللہ رب العالمین یہ 1000 گنا دوسروں سے، بہت سارے لوگوں سے بہتر ہے، ان کا خیال کیجئے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ دعاؤں کی محفلوں میں پہنچیے، یہ بار بار اسی لیے کہتا، میں نے اس سمے کہہ دیا تھا، ضرورت ہی نہیں ہے، اور حقیقت ضرورت نہیں، رسمی اعلان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر اعلان کیجئے کہ بیٹھ جائیے، آج درس ہونا ہے۔ ارے سب کو معلوم ہے درس ہونا ہے، بیٹھنے والے بیٹھتے ہیں، نہ بیٹھنے والوں کے کان میں پھونک کے کہو گے کہ درس ہوتا ہے، وہ نہیں بیٹھنے والا ہے۔ اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کہو کہ درس ہونا ہے کہ درس نہ ہونا، بیٹھنے والا بیٹھے گا، نہیں بیٹھنے والا نہیں بیٹھے گا، ہے نا۔ اس لیے یہ میں عرض کر رہا ہوں، لیکن اذان دینا ہمارا کام ہے نا۔ مؤذن صاحبان، اذان صرف نماز کے لیے نہیں دی جاتی ہے، دین کی دعوت کے لیے، اچھی باتوں کا پیغام پہنچانا بھی یہ اذان ہے۔ ہم صحرا میں اذان دے رہے ہیں، آنے والا آئے نہ آئے، ہم جنگل اور بیابان میں اذان دینا ہمارا کام ہے، بنجر زمینوں میں اذان دینا ہمارا کام ہے، آئے نہ آئے اس کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا ہوا ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین اپنی کوشش میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ کل اللہ کے حضور اگر ہم پہنچیں گے، آپ بھی پہنچیں گے، تو ہم کل کو اللہ کے حضور کہہ سکتے ہیں میرے مولا تو خوب جانتا ہے اپنے طور پر جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کیا، کوشش کی، جد و جہد کی۔ ہاں، میری آواز پر لبیک کہنے والے کون کون تھے وہ انہیں بھی خوب جانتا ہے، اور جو کان میں تیل ڈال کر سوئے ہوئے تھے وہ کون تھے ان کو بھی تو خوب جانتا ہے۔ تو پیارے، دعوت دینا میرا کام ہے، دعاؤں کی محفلوں میں آیا کریں،
10 منٹ 20 منٹ 25 منٹ سے کوئی وقت آپ کا ختم ہونے والا نہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے لوگ اتنے مصروف ہیں دینی محافل دینی مجالس کے لیے دعوت دیجئے, یہاں پھنس گئے وہاں پھنس گئے یہاں پھنس گئے, اور گھر میں اگر کسی کا کارڈ آ جائے کھوجتے ڈھونڈتے ہوئے پورے خاندان کو لے کر کے بنی ٹھنوی عورتوں کو بے پردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں پہنچ جائیں گی. گھر والی عورتیں جانتی بھی نہیں کس کے یہاں ہم آئے ہوئے ہیں, دعوت کس کے یہاں ہے, لیکن کارڈ آ گیا ہے بس جا کر کے پہنچ کر کے کھانا ضروری ہے کہ وہ کیسے نہیں جائیں گے. ارے ٹھیک ہے وہ دعوت اگر سنت ہے تو صرف کھانے والی دعوت سنت نہیں ہے, دین کی بھی دعوت دی جائے تو اس کو قبول کرنا بھی سنت نہیں بلکہ یہ تو فرض اور واجب کے حکم میں ہے. تو صرف ایک دعوت کھانے پینے والی بریانی والی دعوت کو یاد مت رکھو, دین کی جو دعوت دی جاتی ہے, نیکی کی جو دعوت دی جاتی ہے, بھلائی کی جو دعوت دی جاتی ہے, اس دعوت کو بھی یاد رکھیں. دین آپ سیکھ سکتے ہیں تو اس طرح کی محافل اور اس طریقے کے مجالس سے سیکھ سکتے ہیں. عزیزان محترم, سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے قدم قدم پر دین کے لیے سختیاں برداشت کی ہیں, قربانیاں برداشت کی ہیں, اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ شخصیت ہیں کہ وہ ذات ہیں کہ ایک طرف اپنے والد گرامی کا حوصلہ بڑھا رہی ہیں, ان سے پیارے بول رہی ہیں. اب نکاح کے بعد مولا علی شیر خدا بدر کے میدان میں جا رہے ہیں, احد کے میدان میں جا رہے ہیں, خندق میں اپنی بہادری کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں, خیبر کے قلعے فتح کر رہے ہیں. مجھے کہنے دو علی کا نام ہر جگہ آتا ہے لیکن علی کو فاتح خیبر شکن بنانے میں اگر کردار کسی کا ہے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بھی ہے. کوئی مرد اس وقت تک کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتا جب تک کہ خواتین کا, عورتوں کا, گھر کی بیوی کا ساتھ نہ ہو. آج تو گھر کی عورتیں اپنے شوہروں کو, اپنے بھائیوں کو اور اپنے گھر والوں کو, باپ کو اور جن سے بھی تعلق ہے ان کو بزدل بنا رہی ہیں, ان کو دنیا داری میں پھنسا کر ان کو دین سے دور کر دے رہی ہیں. خواتین کل کی وہ ہوا کرتی تھیں جو مردوں کے اندر جذبہ حریت اور جذبہ اسلامی پھونک دیا کرتی تھی اور وہ کارنامے انجام دیا کرتے تھے. اور پھر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, سبحان اللہ, کیسی خاتون ہیں, عظیم خاتون. یاد رکھیں میں نے شیر اور شیر کی مثال پیش کی تھی, لکھنے میں شیر اور شیر ایک جیسا, لیکن شیر وہ, میں نے کہا تھا نا کہ شیر وہ جو انسانوں کو تناول کر جائے اور شیر وہ جسے انسان تناول کرے. اسی طریقے سے خاتون جنت کہنے کو تو عورت تھی لیکن بہت ساری زنانہ چیزوں سے وہ محفوظ تھی. عورتیں جو ہیں وہ مہینے میں 30 دن نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں, یہ ان کے لیے عیب نہیں ہے, ان کے لیے وہ کوئی عیب نہیں ہے. 30 دن نمازیں وہ نہیں پڑھ سکتی ہیں کیونکہ وہ خون جو ہے وہ جب وہ حمل سے ہوتی ہیں, ان کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو وہ خون جو کل تک ناپاک ہوتا ہے اور جس کی وجہ کر وہ نمازوں سے رک جاتی ہیں, لیکن وہی خون بچہ جب پیٹ میں آ جائے تو بچے کے بڑھنے کا, اضافے کا, اس کے کان ناک کے بننے کا, جسم کے لوتھڑے تیار ہونے کا, جگر گردہ کڈنی کے تیار ہونے کا وہ خون ذریعہ بنا کرتا ہے. تو نمازوں سے روکنے والا وہ خون جو تھا وہ عام عورتوں کے لیے تھا. میری فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو خاتون جنت ہیں, حضور کی بیٹی ہیں, اللہ نے ان سے انہیں محفوظ رکھا تھا. وہ 30 کے 30 دن نماز پڑھتی تھیں, وہ 60 کے 60 دن نماز پڑھتی تھیں, وہ سال کے 360 دن نماز پڑھتی تھیں, اور وہ خون کبھی انہیں آیا ہی نہیں جس کی وجہ کر وہ نمازوں سے رک جائیں اور نماز سے وہ غافل ہو جائیں. سوچیں کہ وہ کیسی شان والی خاتون ہوگی. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو یکے بعد دیگرے حضرت حسن دنیا میں تشریف لائے, کچھ 11 مہینے کے بعد حضرت حسین تشریف لائے, اور تیسرے حضرت محسن تھے جو حضرت محسن کچھ ہی دنوں کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے. اور حسن و حسین نے عظیم کارنامے انجام دیے, اور بیٹیاں بھی بعض روایتوں میں 2 اور بعض میں 3 ہے. ایک بیٹی تو مشہور ہے حضرت زینب, لیکن یاد رکھیں بڑی بیٹی جو تھیں وہ تھیں 2 تھیں جن کا نام بھی انہوں نے اپنی بہنوں کے نام پر رکھا تھا. ایک کا نام رقیہ, ایک کا نام ام کلثوم, تیسری کا نام زینب رکھا تھا. وہ زینب رہی
جو کربلا کے میدان تک پہنچی اور کربلا کے میدان میں پہنچ کر بہادری اور شجاعت کے وہ نمونے پیش کیے کہ تاریخ کے اوراق پلٹیں، عظیم خواتین کی جو لسٹ آتی ہے کہ جنہوں نے بادشاہ وقت کی آنکھوں میں آنکھ میں ڈال کر کلمہ حق کہا، ان میں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ یہ زینب کے اندر جو کردار تھا وہ حضرت فاطمہ زہرا کے خون کا اثر تھا۔ پردے کا ایسا معاملہ آج کی خواتین کو چاہیے کہ فاطمہ زہرا کو پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ انتقال کا وقت آیا تو کہنے لگی کہ آج تک مجھے کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا اور نہ ہی میں نے غیر محرم کو دیکھا۔ وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، بس میں سمیٹ رہا ہوں بات، اس لیے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ کہتی ہیں کہ آج تک نہ میں نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہ کسی غیر محرم نے مجھ کو دیکھا۔ اب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو کوئی غیر محرم دیکھے۔ میں نے سنا ہے کہ حبشہ میں اس طریقے کا ایک کھٹولا بنایا جاتا ہے کہ جو پوری طریقے سے جسم ڈھکا ہوتا ہے اور لے کر اسے قبرستان جایا جاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ویسا ہی کھٹولا تیار ہو، ویسے ہی میرے لیے ڈولا تیار ہو، اور پھر وہ ڈولا جو آج رائج ہے وہ ڈالا سیدہ فاطمہ زہرا کی خواہش پر پہلی بار تیار ہوا، اور عرض کیا کہ مجھے دفن کرنا تو رات کی تاریکی میں دفن کرنا، تاکہ میرے جسم کے لباس کے اوپر میرے کفن کو بھی رات کے اندھیرے میں کوئی دیکھ نہ سکے۔ اللہ اکبر، اے فاطمہ تیری عظمت پر ہم قربان جائیں۔ اور پھر اس انداز میں سیدہ فاطمہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال سے 6 مہینے کے بعد دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، اور جنہیں شہر خموشہ میں لے جا کر دفن کیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال جنہیں زمانہ شاعر مشرق کہتا ہے، جنہیں حکیم الامت کہا جاتا ہے، نباز قوم کہا جاتا ہے، مفکر ملت کہا جاتا ہے، وہ علامہ اقبال نے مختلف طریقے سے خراج عقیدت پیش کیا ہے، جہاں یہ کہا ہے کہ میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیر ہے، ورنہ اے سیدہ فاطمہ میں آپ کی تربت کے گرد چکر لگاتا، میں آپ کے تربت کے گرد طواف کرتا۔ وہیں آج کی خواتین کو آپ مخاطب کر کے فرماتے ہیں، گر پندے ز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نمیری، بطول باش و پنہا شو ازیں عصر کہ در آغوش شبیری بگیری۔ یعنی اے مسلم خاتون، اگر تو مجھ فقیر کی نصیحت کو قبول کرے تو ہزاروں مائیں مر سکتی ہیں، لیکن تو نہیں مرے گی، تو زندہ و جاویداں ہو جائے گی۔ تو اپنی نمائش کی بجائے وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ تو اپنی نمائش کی بجائے چھپ جا، نمائش کو چھپا لے، تاکہ تیری گود میں بھی کوئی حسنین کریمین جیسا جیالہ پروان چڑھے اور کوئی اسلام کا کوئی شاندار سپاہی جو ہے پیدا ہو جائے۔ یقیناً آج بھی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرز زندگی کو خواتین اگر اختیار کر لیں تو زمانے میں انقلاب آ سکتا ہے۔ اللہ پاک یہ توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔